سنو ناظرین، پروگرام جواب کھپے سا گڈ ماں امتیاز بھی کچھ ڈیولپمنٹس تھی، اہم ڈیولپمنٹس قرارداد قومی اسمبلی کے اندر ایکڑی قرارداد منظور تھی ہے سپریم کورٹ دی لارجر بینچ کے تحلیل کیو ونجے ان سے گڈ اج قومی اسمبلی یعنی کہ ایکڑو بل مسترد کرے چھڑیو جن میں یہ تو کے پی کے پنجاب کے فنڈس ڈنا ون، بی طرف سپریم کورٹ بھی 8 رکنی بینچ جو ہے ان بھی چو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تے عمل نہ کیو ونجے. ٹکراؤ کی صورت حال آئین کے خطرو تھی سگے تو، پارلیمنٹ کے خطرو تھی سگے تو، سسٹم جمہوریت کے خطرو تھی سگے تو. مجھے ٹیلی لائن تے جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA ناز بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی شکریہ. آج 2 چیزیں یعنی کہ ویسے تو 3 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے لارجر بینچ کو تحلیل کیا جائے سپریم کورٹ کے قومی اسمبلی میں قرارداد، اس کے ساتھ ہی آج آپ نے وہ بل بھی جو ہے مسترد کر دیا جو پنجاب اور KPK میں فنڈز کے حوالے سے تھا. یعنی کہ ایک ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، عدالتیں اور گورنمنٹ آمنے سامنے. یہ جمہوریت کے لیے تباہ کن نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کیونکہ اداروں کے مابین جو تصادم ہے اس سے نقصان ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، آلریڈی جو معاشی چیلنجز ہیں، جو بری حالت میں اکانومی کو شیمبلز میں چھوڑ کر PTI کی حکومت گئی ہے، ایسے میں اس ریکوری کی سچویشن کے اندر جب یہ نئی حکومت بنی اور ہم ریکور کرنے کی نیت کے ساتھ کہ جی بہتری کی طرف ملک کو آگے لے جائیں گے، اور بہت ساری لیجسلیشن تھی جو کہ پینڈنگ تھی. ہم ہر دفعہ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہم ہر دفعہ الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جب یہ کام کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد اگر تصادم کی سچویشن جو کہ نظر آ رہی ہے، ان چیزوں سے پھر نقصان جو ہے عملی طور پہ نہ صرف جو ہے قانون سازوں کا ہوتا ہے بلکہ پورے پاکستان، پورے ملک کا جو ہے ایک نقصان ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یہ انڈیویجول بیس نہیں ہوتے. یہ اداروں میں ہمارے پاس یہاں پر جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آج ہیں، کل کوئی اور ہوں گے. پارلیمنٹ میں اب جو لوگ پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں، فیوچر جنریشن آئے گی تو کل کو کوئی اور لوگ ہوں گے. تو یہ ادارے جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو بھی امپورٹنس دینا ضروری ہے. پارلیمنٹ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ فریم ورک تیار کرتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، اور اس لیجسلیشن کا مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. اور پارلیمنٹ فیصلے کرنے کا مجاز ہے، حق رکھتا ہے فیصلے کرنے کا. تو جب پارلیمنٹ کوئی فیصلہ سازی کرے تو اس فیصلہ سازی کے اوپر جو ہے میں سمجھتی ہوں وقت سے پہلے، یہ بھی تو بل میں 10 دن میں میچور ہونا ہے، اس کا ایک ٹائم پروسیجر ہے. لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو تناؤ ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ اس کو ایک صحیح طرف جو ہے نا اس کو لے کے جانا پڑے گا. اس کی گنجائش نہیں ہے ملک میں. ہمارے بیرونی چیلنجز بہت ہیں، ہمارے بیرونی دشمن بہت ہیں، ہمیں بہت سارے اور مسائل کا سامنا ہے. ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ بہتر کرنی ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، روزگار پیدا کرنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. ایک سائے پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، کتنا نقصان، $40 بلین سے زائد کا نقصان ہمیں تو سیلاب میں ہوا پچھلے سال. ابھی ہم اس سے ریکور نہیں ہوئے ہیں. اور ایسے میں ہم آپس کی اپنے یہ کلاسز جھگڑے جو ہے اس کے اوپر ہم اگر وقت وہ کریں گے، میں سمجھتی ہوں اس میں یہ ٹائم ہے کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور اس چیز سے جو ہے اپنے ذہن کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، وہ انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہوتی. آج کوئی ہے، کل کوئی اور آئے گا، لیکن یہ انڈیویجول اسپیسیفک نہیں قانون ہوتے. صحیح. آج ہی آپ کو پتا ہے 8 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 1 پر عمل درآمد بھی اس کو بھی روک دیا ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑی یہ موو ہے. آپ کو پتا ہے یہ ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کے بعد سے جو ہے نا ایک بڑی سیاسی تفریق میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دن بدن. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قاسم سوری نے
عدالتی فیصلوں کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے جب پارلیمنٹ کی توہین کی، جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی، اور پھر جب عدم اعتماد کا ووٹنگ ڈے تھا اس دن 12 بجنے سے پہلے ووٹنگ کرانا سپریم کورٹ کے احکامات تھے، ان کو بھی تو نہ مانا نا پی ٹی آئی نے. ادھر تو انہوں نے کھیل تماشا لگا کے رکھا، آخری موقع تک وفاداری انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ نبھائی، پارلیمنٹ سے تو وفاداری نہیں نبھائی. اپنے حلف سے وفاداری نبھاتے تو پھر وہ عمل درآمد کرتے، الیکشن کے پروسیجر کو پورا کرتے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات بعض مواقع ایسے آئے جہاں ہم سمجھتے تھے کہ صدر پاکستان کو ایک اسٹیپ فارورڈ ہو کر جو ہے چیزوں کے اوپر اپنی پارٹی کو پیچھے رکھنا چاہیے تھا. ایسی چیزوں پہ ہمیں نظر آیا کہ ایسا بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہوتی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ٹائم تھا، اس پہ ایکشن آج تک کیوں نہیں لیا گیا؟ اس پارلیمنٹ کی توہین ہوئی، پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی، اس پہ کیوں کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا؟ اس پہ تو بنتا تھا نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا جو پروسیجر تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیش ہونے کے بعد جو ہے اسمبلی تحلیل کرنا، تو آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے اس کی، نہ رولز میں نہ پروسیجرز میں، کہیں پر اس کی گنجائش نہیں. لیکن رونڈ ڈالا اس دن پی ٹی آئی کے دو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے مل کر. تو پھر اس پہ آج تک ان کے خلاف کیا کوئی سزا ان کو ہوئی؟ کوئی ان کے اوپر سماعتیں ہوئی؟ ان کو بلایا گیا کٹہرے پہ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ پارلیمنٹ کے پروسیجر کی جو بے توقیری ہوئی تھی، اس دن اگر ایکشن لیا جاتا تو پھر میں سمجھتی پارلیمنٹ اور طاقتور ہوتی، اور ہمیں اس پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا ہے. آپ کو پتہ امتیاز 50 سال پورے ہو گئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین پاکستان دیا 1973 میں، اور ابھی 10 اپریل کو ہم نے 50 سال مکمل ہونے کی جو پارلیمنٹ میں تقاریب رہی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑی جدوجہد اور اسٹرگل کے بعد پاکستان کو 50 سال، اس سے پہلے کہ آئین جو ہے وہ کتنا عرصہ چلتے رہے. جب بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دیا اس سے پہلے آئین کتنا عرصہ چلتے رہے، اور یہ آئین 50 سال جو چلا، یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ یہ آئین پاکستان عوام کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے. یہ آئین پاکستان جو ہے فیڈریشن یونٹ کی بات کرتا ہے. یہ آئین پاکستان صوبوں کو اٹانومی کی بات کرتا ہے. تو وہ تحفظ دیتا ہے، پروونسز کو بھی تحفظ دیتا ہے، وفاق کو بھی ایک کلیدی کردار ادا کرنے کا ایک موقع دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. آپ کو پتا ہے نظریہ ضرورت ہمیشہ جو ہے نا یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہوئے. یہی اسمبلیوں نے ان کو 9 سال دیے، انتخابات کا نہیں کہا، کسی کو تو 3 سال بھی روکا کہ آپ انتخابات چاہے نہیں کروائیں تو نہیں کرائیں. لیکن یہی نظریہ ضرورت پولیٹیکل پارٹی، سیاست جمہوریت کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے نہیں ہوتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو نظریہ ضرورت ہے میرے خیال ہے اس کو تو یہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ نظریہ ضرورت ہے، اس نظریہ ضرورت کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی ہمارے پاس. یہاں پہ ہمیں جو ہے اگر ہم اپنے آئین کے مطابقت سے چلیں، آئین پارلیمنٹ کو کی بالادستی پہ یقین رکھیں، پارلیمنٹ کو سپریم رکھیں، پارلیمنٹ کو وہ امپاورمنٹ دیں جس طرح جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، تو پھر ہر ادارہ اپنا کام اپنے جو ہے وہ اپنے ہی ڈومین میں رہ کر اپنا کام بھی کرے گا، اور اس سے ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے جسٹس سسٹم کی اور ایکوالٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہم جائیں گے. یہاں پہ جو ہے یہ من پسند اور چوائسز جو ہے سیاست میں تو چلتی ہیں، پالیٹکس میں تو چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو معاملہ ہوا آج تک پارلیمنٹ میں ہم بار بار اس ڈیم فنڈ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ڈیم فنڈ کہاں گیا؟ تو ہم نے ماضی میں تو بہت کچھ دیکھا. ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے وقت میں لوگ آج کے جو ہے واقعات کے اوپر کوئی منفی سوچ رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج وقت ہے کہ آج ہم سب پروف کریں اپنے آپ کو کہ آنے والے وقت میں سب کو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. کسی کے متعلق یہ لیبلائز نہ ہو کہ کہیں پر جو ہے نا کسی کو انصاف نہیں ملا، کہیں یہ لیبلائز نہ ہو کہ کسی نے کسی اور کے حقوق کو انکروچ کیا ہے. چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ کوئی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں، ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اگر کام کریں تو ہی ملک آگے بڑھے گا. یہ جو پولیٹیسائز کرنے والی بات ہے، جو ایک تاثر جو ملتا ہے، پولیٹیسائز ہونے والا تاثر،
یہ ہمیشہ اس نے نقصان ہمیں پہنچایا ہے ماضی میں. ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے وقت میں پھر یہی ریپیٹیشن ہو, انہی چیزوں کی ریپیٹیشن ہو. ان عدالتوں نے بہت سارے اچھے فیصلے بھی دیے ہیں اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی عدالتوں کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, لیکن ساتھ میں پارلیمنٹ کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ اسلام آباد میں ایک بڑا عرصہ گزارا ہے, آپ نے سیاست کو دیکھا ہے قریب سے, آپ کو پتا ہے بینچ جب بن جاتا ہے ایک پتہ ہی چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. آج جیسے وزیر قانون نے کہا یہ سلیکٹو بینچ ہے جس طرح بنا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بینچ بننے سے تاثر اور فیصلے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. عام لوگ بھی بتاتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہے آئے گا. یہ جو تقسیم ہے عدالتوں کے اندر, جی یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. یہ تقسیم کا تاثر جو ہے یہ عوام کے اندر بھی اور اوور آل جنرلی ایک انسرٹینٹی کا تاثر بناتا ہے. اس تقسیم کو ختم ہونا جو ہے یہ ہماری جوڈیشری کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو تاثر دیکھیں, جوڈیشری انصاف جو ہے وہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا, انصاف نظر آنا چاہیے کہ ہم انصاف جو ہمیں مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے ورسٹ فارم آف انجسٹس جو ہے وہ انجسٹس ہوتی ہے جب آپ پریٹینڈ کر رہے ہو کہ آپ انصاف دے رہے ہیں جبکہ انصاف نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ انصاف دے رہے ہیں, تو وہ سب سے ورسٹ انجسٹس ہوتی ہے. اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہمارے پاس پریسیڈنٹ پرانے خراب غلط پریسیڈنٹ رہے ہیں, جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ عدالتی قتل ہوا, بعد میں انہیں ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر انفلوئنس ہم نے انڈر پریشر آ کے کیا ہوا, اس سے سوالیہ نشان پیدا ہوا. آج تک 12 سال ہو گئے صدارتی ریفرنس جو ہے وہ اس کو نہیں, اس کی سماعت ہماری ہو پا رہی ہے. جو ہم بھٹو صاحب کے جو ہے شہادت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور ہمیں اس کے اوپر انصاف چاہیے. کھٹکھٹی نسلوں سے بھٹو خاندان انصاف کی تلاش کر رہا ہے, تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ باتیں اگر اٹھ رہی ہیں تو ان چیزوں سے میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو کلیئر کرنے کا ٹائم ہے, ان کو صحیح کرنے کا ٹائم ہے. ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤس کو آرڈر میں کریں, اس طرح ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی آرڈر پہ لے کر آنا پڑے گا, تبھی بات آگے بڑھے گی. یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بینچز کو دیکھ کر تاثر آتا ہے, بالکل بینچز کو دیکھ کر. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ابھی اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے کے اوپر جب صادر کر دیا گیا تو اس سے کیا ہوا, کیا لوگ اس پہ تبصرے نہیں کرتے, کیا لوگ اس پہ بات نہیں کرتے, اور اس سے ایک اوپن واضح تاثر آتا ہے. میں اسی لیے یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو بنیادی کسی بھی معاشرے کی ترقی اور کامیابی اور اس کی خوشحالی جو ہے وہ انصاف کے اوپر منحصر ہوتی ہے. ہمیں جوڈیشری میں اتنے سارے کام ہیں, یہ جو پارلیمانی پروسیجرز کے اوپر جو اتنا فوکس ہے, میں سمجھتی ہوں اگر یہ فوکس کر کے ہم اپنے لوور کورٹس کو اچھا کر لیں, ہم اپنی عدالتوں کو اچھا کر لیں, جہاں پہ 10 سال سے 15 سال سے نارمل سول میٹر کے اوپر لوگ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں کورٹوں کے اندر, عدالتوں کے اندر, ہم ان چیزوں کو اپنے صحیح کر لیں, ہم عام انسان کو سستا انصاف دے دیں, یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو سیاسی فیصلے کرنے دیں, پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے دیں, پارلیمنٹ کو طے کرنے دیں کہ کب وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کب نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کو اختیار دیں, جو اس کا حق ہے اس کی ڈومین ہے. الیکشن کمیشن سے اگر آپ اس کا حق چھین دیں گے تو کس نے کیا فیصلے کرنا ہے الیکشن کرانے کے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو ایک اور امتیاز بتاؤں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پنجاب کے الیکشن سے جو ہم اتنا تبصرہ کر رہے ہیں, پنجاب کے الیکشن کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی بیسک جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی عمران خان کی فرمائشی پروگرام کے اوپر الیکشن اگر کرا دیے جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, انہوں نے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی کیونکہ فرق ہوگی کہ کرپشن کم تھی, ان کو مزید کرپشن شاید کروانی تھی, انہوں نے اپنی اسمبلیاں جب تحلیل کر لی, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں انٹرم سیٹ اپ کے اندر, لیکن جو وفاقی حکومت ہے, ہمارا جو ٹرم ہے وہ اگست میں مکمل ہوگا, لہٰذا اکتوبر تک الیکشنز ہوں گے, جنرل الیکشن. تو جب صوبائی اسمبلی پہلے ہی قیام ہو جائے گی پنجاب میں, جو کہ بڑا بھائی ہے, جو کہ بڑا صوبہ ہے, جس کا ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا بھائی کا حق بڑا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, بڑا بھائی چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے. یہاں پہ بڑے بھائی کے الیکشن پہلے کرا دیں تاکہ چھوٹے بھائیوں کو جو ہے وہ احساس محرومی دلائیں, ان میں ٹرینڈ سیٹ پہلے سے کر دیں کہ جی یہاں پہ کسی کی حکومت ہے, چاہے وہ کسی کی بھی بنے. پھر وہ جب حکومت بنے گی تو اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, سب سے زیادہ نشستیں تو بڑے بھائی کی ہیں, ہمارے بڑے صوبے کی ہیں. وہاں سے جب پنجاب سے زیادہ نشستیں, وہاں پہ انفلوئنس ہوگا
सूबाई हुकूमत का, होगा। जो कि इस वक्त आ चुकी होगी, फिर वो मैनिपुलेट करके कौमी असेंबली की सारी सीटों के ऊपर जो है वो इंटरिम हुकूमत के होते हुए इलेक्शन नहीं हो पाएंगे पंजाब के। तो इसको समझने की, इस टेक्निकल पॉइंट को क्यों नहीं समझा जा रहा? बड़ी ये तो मेहरबानी। आइन कहता है, ये तो इलेक्शन कमीशन कहता है, तो रूल कहता है, तो प्रोसीजर्स कहते हैं कि इलेक्शन हमेशा इंटरिम हुकूमत के होते हुए होंगे। हमें श्योरिटी है कि फिर क्या ये पंजाब की असेंबली तोड़ेंगे, फिर इंटरिम हुकूमत आएगी, फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात के लिए इंटरिम हुकूमत पंजाब में लाई जाएगी। तो ये खेल तमाशे से बेहतर है कि एक दिन में इंतखाबात हों, एक दिन में होंगे पूरे पाकिस्तान के, तो फिर उस पे सवालात और उंगलियां नहीं उठेंगी। इस तरह तो पंजाब जिसके हाथ में होगा वो दूसरे सूबों को घेरने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेशन होगी, सही। पावर पॉलिटिक्स होगी। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम